دوستو جان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو عزیز اللہ کی قدرت سے پکڑتی ہے تو پھر اس وقت توبہ باللہ کی قبول نہیں. یہ بھی بتاتا ہوں نزول عذاب سے پہلے توبہ کرو. ایک کراچی کا جوان لندن میں اس کے ہڈیوں کے گودے میں کینسر ہے، سارا گودا نکالا جا، پھر دوسرا گودا سوکھتا چلا گیا، 9 لاکھ 10 لاکھ خرچ. کیا ہم لوگوں نے کوئی ٹھیکیداری کر رکھی کہ اللہ ہم کو عذاب نہیں دے گا؟ اللہ کے عذاب سے اپنے کو بے خوف رکھنے والا یہ کافروں کی علامت. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے عذاب سے بیٹر بے خوف وہی ہوتے ہیں. اتنی درد بھری داستان، اتنا درد بھرا دل میں اپنے بعض دوستوں سے رات میں یہی کہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہی فریاد ہے میری کہ خدا اختر کو بھی عمل کی توفیق دے اور میرے سامعین کرام کو بھی توفیق دے. جو گناہ احمقانہ ہے ملنا جلنا کچھ نہیں، سڑکوں پر اپنی نظریں خراب کر کے اپنے کو عذاب میں مبتلا کرو. آپ بتاؤ جس کو دیکھتے ہو پا جاتے ہو. جو گھر میں اللہ نے قیامت کے دن گھر کی چٹنی روٹی چاہے ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں جن کو حوروں سے زیادہ حسین فرما دیں گے، مسلمان بیویوں کو حوروں سے زیادہ خوبصورت جنت، اور جن کو کچھ حاصل نہیں، شادی بھی نہیں اور جوان ہو گئے، ان کا کیا علاج ہے؟ ان کا علاج یہ ہے نفس کا مزاج ہے کہ وہ کسی ایک کام میں مشغول رہ سکتا ہے، 2 کام میں مشغول نہیں رہے. قاعدہ مسلمہ فلسفے کا ہے، النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد. نفس کا مزاج یہ ہے کہ ایک وقت میں دو چیز کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی. لہذا اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو انشاءاللہ تو غیر اللہ کی طرف توجہ ہوئے گی نہیں. جب فیلڈ خالی ہوتی ہے پھر شیطان اس پر حملہ کرتا ہے. ذرا خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ والوں کے غلاموں کے ساتھ بیٹھو، دیکھو کہ کیسا مزہ آتا ہے اور راستہ کتنا آسان ہو جاتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، میاں اختر جب کسی اللہ والے کا ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیتا ہے انسان تو اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے.